آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز.78 میں کیسر عزیز۔ دوستو آج میں نے آپ کو پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں معلومات دینی ہے کہ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لنک دے دیا ہے۔ اس لنک کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے دو قسم کے ہدایت نامے سامنے آ جائیں گے، ایک اردو میں ہوگا اور ایک انگلش میں ہوگا۔ تو اس کے تین انہوں نے نکات رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نکات یہ ہے، نقطہ ان کا یہ ہے کہ تمام سیکشن کو آپ نے فل کرنا ہے، اس میں معلومات کا آپ نے اندراج کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی تجاویز، فیڈ بیک اور شکایت کے لیے سٹیزن پورٹل ایپ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ درج کروا سکتے ہیں کسی قسم کا آپ کو کسی مسئلہ پیش آ رہا ہو۔ نمبر 3، درخواست گزار کی جو NIC کا نمبر ہے وہ اور NIC کو ایشو کرنے کی ڈیٹ، تاریخ اجرا اور ڈیٹ آف برتھ، یہ آپ صحیح طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو قرضے لینے میں آسانی ہوگی اور آپ کی نادرہ سے تصدیق کروانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب آن لائن درخواست اپلائی کرنے کا طریقہ کار، اس کا پہلا پورشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ وہ لنک کھولیں گے تو پہلا پورشن یہ ہدایت نامے کے بعد پہلا پورشن آئے گا، وہ آپ کے شناختی کارڈ کے بارے میں آپ سے معلومات لیں گے۔ آپ اپنا 15 ہندسوں کا کمپیوٹرائز ID کارڈ نمبر جو ہے وہ وہاں درج کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ سے شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ مانگیں گے، وہ آپ نے درست طریقے سے خیال سے احتیاط سے درج کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ دوسرا پورشن آ جائے گا، لون کے بارے میں وہ آپ سے معلومات لیں گے کہ آپ کتنا لون لینا چاہ رہے ہیں۔ 5 لاکھ تک کا لون لینا چاہ رہے ہیں جو بلا سود لون ہے، 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک کا آپ لون لینا چاہ رہے ہیں، یہ دوسرا پورشن ہے۔ اور تیسرا جو ہے انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے وہ ہے 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک، جو آپ نے لون لینا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ آپ سے ذاتی معلومات مانگیں گے، مثلا کس بینک سے آپ لون لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ 5 لاکھ سے کم لون لینا چاہ رہے ہیں تو مائکرو فائنانس بینک کا نام لکھیں، وہ نام وہاں پر درج ہوں گے۔ اور اگر آپ 5 لاکھ سے اوپر لون لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بینکوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، اس لسٹ کے اوپر آپ جا کے اپنے مطلب کا جو بینک چوز کرنا چاہیں تو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درخواست گزار کا نام پوچھا جائے گا، آپ اپنا نام وہاں درج کریں گے۔ درخواست گزار کی تصویر جو ہے اپلوڈ کریں گے۔ درخواست گزار کے جو شناختی کارڈ ہے اس کی فرنٹ اور بیک سائڈ جو ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے۔ تاریخ پیدائش جو ہے بمطابق شناختی کارڈ اس کا آپ درست طریقے سے اور احتیاط سے اندراج کریں گے۔ درخواست گزار کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے اسے آپ درست طریقے سے اندراج کریں گے۔ زیر کفالت افراد کی تعداد کے بارے میں آپ درج کریں گے۔ شناختی کارڈ کے تاریخ اجرا کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں یہ شناختی کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ آپ اپنی جنس کے بارے میں لکھیں گے، مرد، عورت یا خواجہ۔ درخواست گزار کے والد، شوہر یا سرپرست کا نام وہ آپ لکھیں گے۔ ازواجی جو حیثیت ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں وہ لکھیں گے۔ اپنے مذہب کے آگے لکھیں گے، مذہب کا خانہ ہے اس کے آگے اپنا مذہب لکھیں گے۔ اور کیا آپ کے اندر کوئی اسی قسم کی کوئی معذوری ہے تو اس کا آپ ڈیٹیل سے لکھیں گے کہ میں معذور ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کے بعد تعلیم کا ایک پورشن آئے گا اور تعلیمی اسناد یا ڈگری وہ آپ اپلوڈ کریں گے جو آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، کہ FA کی ہے، BA کی ہے یا MA کیا ہوا ہے یا مڈل، جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، خواندہ ہیں، جو ڈگری ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے۔ نہیں ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ ہنر مند ہیں، مثلا آپ کو کسی قسم کا کوئی ہنر آتا ہے، آپ کوئی مکینک ہیں، آپ کوئی جو ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی سکل ہے تو اس کے بارے میں آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک پورشن آئے گا جس میں آپ کے پتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، موجودہ پتہ پوچھا جائے گا، موجودہ صوبہ پوچھا جائے گا، موجودہ ضلع پوچھا جائے گا اور موجودہ تحصیل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح اس کے بعد نیچے مستقل پتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، مستقل صوبے کے بارے میں پوچھا جائے گا، مستقل ضلع کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مستقل تحصیل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا فون نمبر لیں گے، 2 فون نمبر انہیں لینے ہیں تاکہ ایک اگر بند ہو تو متبادل آپ ان کے پاس وہ نمبر ہو۔ 2 فون نمبر آپ درج کریں گے۔ آپ اپنی موجودہ آمدنی جو ہے وہ لکھیں گے اور موجودہ ماہانہ اخراجات لکھیں گے۔ یہ 3 پورشن یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ اب چوتھے پورشن کی طرف آتے ہیں، اس میں وہ آپ سے کاروباری معلومات لیں گے کہ آپ کی کاروبار کی نوعیت کیا ہے، آپ کوئی زرعی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی مصنوعات کو تیار کر رہے ہیں، آپ کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ کاروبار کا نام پوچھا جائے گا کہ آپ کے کاروبار کا نام کیا ہے، کاروبار کی تفصیل آپ لکھیں گے، کاروبار کا آپ کو تجربہ کتنا ہے وہ آپ درج کریں گے۔ ماہانہ کاروباری اخراجات کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ میرے ماہانہ کاروباری یہ اخراجات ہیں۔ کاروبار کا ثبوت NTN یا پھر یوٹیلٹی بل وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور نمبر 5، قرض کی تفصیل
आप देंगे कि आप कौन सी कैटेगरी का कर्ज लेना चाह रहे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 5 लाख तक, कैटेगरी 2 में 5 से 15 लाख तक, कैटेगरी 3 में 15 से 75 लाख तक। और इसके अलावा वो किसी दूसरे बैंक से लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसकी मालूमात आप अपलोड करेंगे वहाँ पर, और 2 किस्म के बयान हल्फी आखिर में देंगे। एक ये बयान हल्फी कि मैंने जो तमाम मालूमात दी हैं ये दुरुस्त हैं, ये बिल्कुल सही हैं, किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं है। दूसरा जो बयान हल्फी है कि ये देंगे कि आप किसी भी सरकारी महकमे में मुलाजिम नहीं हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये 2 बयान हल्फी देकर आप नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे और आपकी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा हो जाएगी। उसके बाद बैंक का नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।